بیسیکلی ہوتا ہے کہ ایک شخص جہاں پہ بھی ہو، بے شک گھر میں ہو، ادھر انسان جو بھی چھوٹا سا ایکشن کرے اس کا جو ریئیکشن ہے پوری دنیا کے اوپر پڑے، ایفیکٹ جو ہے پوری دنیا کے اوپر پڑے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بٹرفلائی ایفیکٹ. اب ہم لوگ اگر بٹرفلائی ایفیکٹ کو قرآن کی روشنی سے دیکھیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں حضرت یوسف کی ایگزامپل کو. اب اگر حضرت یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ نہ جاتے، کنویں میں نہ پھینکے جاتے، تو وہ ایک چھوٹے سے گاؤں بنو کنعان کے اندر ان کی تبلیغ رہتی. مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے لیے بہت بڑے پلانس لکھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو مصر میں بھیجا اور پھر بعد میں جا کے مصر کے جو لوگ تھے انہیں اپنے دین کی طرف لایا. اب اس کی ایگزامپل تو ہم لوگ سیرت سے دیکھ لیتے ہیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے اسلام کی تبلیغ مکہ کے ایک چھوٹے سے ایریے سے سٹارٹ کی تھی. مگر اگر آج ہم لوگ دیکھیں تو دنیا کی جو بھی کنٹری ہے نا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی موجود ہے. اب اگر ہم لوگ دنیاوی لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو ہم لوگ ورلڈ وار 2 میں ہٹلر کو دیکھ لیتے ہیں جو جرمنی سے تھا. اب چھوٹے ہوتے ہوئے وہ ایک یہودی کی گن کے سامنے آ گیا، مگر اس یہودی نے رحم کھا کے چھوڑ دیا کہ یہ بچہ ہی ہے، یہ کیا کر لے گا ہمارے ساتھ. مگر بڑے ہو کے وہی ہٹلر نے یہودیوں کو صحیح قتل عام کیا. اراؤنڈ 6 ملین یعنی 60 لاکھ یہودی اس نے مارے، ہٹلر نے مارے تھے. اب یہ بٹرفلائی ایفیکٹ کو بیان کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم لوگ سوشل میڈیا سے جو بھی بات پہنچاتے ہیں دوسروں تک، اس کا جو یعنی رزلٹ ہے بٹرفلائی ایفیکٹ ہے، وہ ہمیں مرنے کے بعد تک ملتا رہتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو. تو اب ہم لوگ جب بھی سوشل میڈیا سے کوئی بات پہنچاتے ہیں اس سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کیسی بات پہنچا رہے ہیں اور ہمارے مرنے کے بعد اس کا بٹرفلائی ایفیکٹ کیسا ہوگا.